بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا اور ہم دوسرا پارہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ آج سے ایک نیا موضوع، نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے حج کے حوالے سے، تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے لیے وقت ہیں، والحج اور حج کے لیے وقت ہے۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات کہتے ہیں کسی وہ چیز جس کے ذریعے وقت کو معلوم کیا جائے، تو ہم تو وقت ہی کہتے ہیں۔ اوقات جسے کہہ لیں، وقت اوقات یہ سیمی چیز ہے، تو لوگوں کے لیے یہ وقت ہے، اور حجوں حج کے لیے بھی یہ وقت ہے، یعنی اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حج کے احکامات بھی معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے لیے بھی احکامات کے معاملات معلوم ہوتے ہیں۔ یا سلونہ کے بعد نکالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو غرض مفسر ہوگا خطاب مخاطب بیان کرنا کہ یہ خطاب کس سے ہے۔ اہلہ کے بعد نکالا جمع ہلال، یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کہتے ہیں چاند کو۔ غرض مفسر ہوگا لغوی معنی، لغوی بحث کرنا۔ یہ استاد جی وہ جمع کیا کیوں کہہ ہوا رہے ہے ہلال کا؟ تھے؟ ہلال کیا اہلہ آپ کا کو نہیں جمع ہے۔ پتا؟ جی اہلہ اہلہ یہ جمع ہے، اور ہلال یہ مفرد ہے۔ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا، یہ جمع کا کیوں سکھایا؟ کیونکہ لال تو چاند تو ایک ہوتا ہے۔ چاند کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں نا، اس حوالے سے انہوں نے سوال جی کیا تھی۔ جی صحیح ہے، جزاک لما تبدو دقیقتاً ثم تزيد ثم تم حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چاند شروع میں ایک ٹکڑا سا ظاہر ہوتا ہے، لما تبدو دقیقتاً، یہ چاند ٹکڑا کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ دقیق کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، جیسے چاند نیا نیا نکلتا ہے تو تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے، لکیر سی ہوتی ہے۔ ثم تزید حتی تم تلیو نورن، پھر یہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ یہ منور نور سے بڑھ جائے۔ پھر چاند آہستہ 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 بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ نور سے کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تم تلیو نورن، نور سے بڑھ جاتا ہے۔ ثم تعود کما بدت، پھر لوٹ آتا ہے جس طرح شروع ہوا تھا، یعنی شروع میں جیسے وہ پتلا تھا، باریک تھا، تو پھر وہ روشن ہونے کے بعد اسی حالت پر لوٹ آتا ہے جس حالت پر وہ شروع ہوا تھا۔ ولا تکون علی حالت واحدۃ کالشمس، اور وہ ایک حالت پر نہیں ہوتا سورج کی طرح۔ سورج ایک ہی حالت پر ہوتا ہے، چاہے مہینے کی ابتدا ہو، مہینے کا بیچ ہو، یا مہینے کا آخر ہو، وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چاند اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ تو حکم ہوا کہ محبوب آپ فرما دے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کل کے بعد اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، سوال کی کیفیت کو بیان کرنا، سوال کی کیفیت کی وضاحت، کرنا سوال کی کیفیت کی وضاحت کرنا۔ سوال کی کیفیت کی وضاحت کرنا، 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 سوال کی کیفیت کی وضاحت کر
लहुम निकाला, गर्ज मुफस्सर होगा मुतालिक बयान करना। मीकात के बाद मवाकीत के बाद निकाला जम और मीकात। मवाकीत ये मीकात की जमा है, गर्ज मुफस्सर होगा लोगी बहस करना। उसके बाद कहते हैं यालमून बिहा, यालमून बिहा, इसको जब हम मजहूल पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। यालमून बिहा औकात ज़रइहिम व मताजिरहिम व इदद निसाइहिम व सियामिहिम व इफ्तारिहिम। अब इसको यालमून को हम मारूफ पढ़ें तो तर्जमा उस एतबार से करेंगे, अगर मजहूल पढ़ें तो तर्जमा उस एतबार से करेंगे। मारूफ पढ़ें तो औकात, ये क्या होगा, इसका मफूल बिही बनेगा। मारूफ के तर्जमा करते हैं पहले कि वो जानते हैं इसके जरिए, वो जानते हैं इसके जरिए। हा जमीर का मर्ज है अहिल्ला, चांद। वो इस चांद के जरिए अपनी खेती के वक्तों को जान लेते हैं। वह मताजरहम, और अपनी तिजारत को जान लेते हैं कि कब तिजारत करनी है या कब नहीं करनी। तिजारत के औकात को जान लेते हैं। वह इदद निसाइहिम, और अपनी औरतों की इद्दतों को जान लेते हैं। औरतों की जो इद्दतें शुमार होती हैं, चाहे वो मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा हो या तलाक की इद्दत हो, तो ये सब उसकी इद्दतों से यानी चांद से शुमार होती हैं। वसियामहिम, और वो अपने रोज़ों को मालूम करते हैं। वह इफ्तारहिम, और अपने रोज़ों के ख़त्म होने को वो जानते हैं, मालूम करते हैं। रमज़ान का चांद नजर आ जाए तो फिर रोज़े रखना शुरू हो जाते हैं, फिर ईद का चांद नजर आए तो फिर रोज़े ख़त्म करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो इस्लाम के अंदर चल रहा होता है, तो वो चांद की वजह से चल रहा होता है। तो महबूब आप फरमा दें कि ये लोगों के लिए वक्त मालूम करने का आला है। गर्ज मुफस्सर होगा वजाहत करना। और हज की हम्म, औकात है, हज के वक्त है। उतिफा अला नास, इसको नास पर इसका अतफ किया गया है, यानी लिन्नास वल हज, हज के लिए और लोगों के लिए और हज के लिए। यानी यअलम बिहा वक्तहा, यहाँ यअलम बिहा वक्तहू, इस चांद के जरिए हज का वक्त जाना जाता है। फलो इस्तमरत अला हालतिन लम यूरफ जालिका, अगर ये एक ही हालत पर जारी रहता, लो इस्तमरत, अगर ये एक ही हालत पर जारी रहता, तो ला यूरफ जालिका, तो ये तमाम अहकामात, तमाम चीजें ना जानी जाती। ठीक है, गर्ज मुफस्सर होगा उतिफ अला नास, इसके अंदर गर्ज मुफस्सर क्या होगा, ताल्लुक बयान करना, तरकीबी ताल्लुक बयान करना। और आगे लव इस्तमरत के अंदर गर्ज मुफस्सर होगा वजाहत करना। आगे फरमाते हैं कि लैसल बिर्रु वलैसल बिर्रु अन तुवल्लु अन बे अन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी नहीं कि तुम घरों में पीछे से आओ। एक घर का दरवाजा होता है जिससे बंदा अंदर आता है, दूसरा उस घर की पीठ होती है, पिछला हिस्सा होता है जहां से दीवार वगैरह लगी हुई होती है। इसका आगे बयान आएगा कि लैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये नेकी नहीं है कि तुम घरों में पीछे से आओ। जहर, जुहर बोलते हैं पुष्ट को, कि इंसान की पुष्ट हो, पीठ हो, तो उसको जुहर कहते हैं। फिल एहराम, एहराम में वो क्या करते थे,
بأن تنكبوا فيها نقبا تدخلونها منه وتخرجون وتتركوا الباب. وہ حالت احرام میں ایسا کرتے تھے، یعنی گھروں کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھروں کے پیچھے سے آتے تھے، اس طور پر آتے تھے کہ وہ کھودتے تھے، تنکبو فیہا، اس میں کھودتے تھے، نقبن ایک کھڈا، کھڈا کھودتے تھے، پھر اس سے گھر میں داخل ہوتے تھے، وہ تخرجون، اور پھر اسی سے کھڈے سے ہی کیا کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، وَتَتْرُكُ الْبَابَ، اور دروازے کو چھوڑ دیتے تھے، اس سے نہ داخل ہوتے تھے نہ اس سے نکلتے تھے. جیسے دیوار ہو تو دیوار کے نیچے سے کھڈا کھودتے تھے، یا پھر دیوار کو توڑتے تھے، پھر اس سے اندر داخل ہوتے تھے، پھر اس سے نکلتے تھے. کانوا یفعلون ذالک ویزعمونہ برا، وہ ایسا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے، اس کو نیکی سمجھتے تھے، یزعمونہ، اس کو نیکی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، آیت کی وضاحت کرنا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ نے تردید فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی قول کی تردید فرمائی کہ لیکن نیکی یہ ہے یا نیکوکار یہ ہے کہ جو متقی ہوا، جو ڈرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور جو گھروں کے دروازوں سے آیا. من اتقى وأتوا البيوت، جو ڈرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یعنی متقی ہوا، اور جو گھروں کے دروازوں سے آیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. لعلکم کا ترجمہ وہی کریں گے، تاکہ تم کامیاب ہو. ولیکن البر کے بعد نکالا ذل بر، یعنی نیکی والا وہ بندہ ہے، نیکوکار وہ بندہ ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے. غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا. اس کے بعد ہے من اتق اللہ، من اتق اللہ بترک مخالفتی، جو اللہ سے ڈرا اس کے مخالف کو ترک کرنے کے ساتھ. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں، ان کو اس نے کیا کیا، چھوڑ دیا، ان سے ڈرا، تو اب کیا ہوگا، وہ متقی بن گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخالف چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو خلاف چیزیں، اس کو چھوڑ کر وہ متقی بن گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے، تو وہ بندہ متقی ہو گیا. غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں فی الاحرام، یعنی جو حالت احرام میں گھروں کے دروازوں سے آتا ہے تو وہی نیکوکار ہے. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفوزون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. غرض مفسر ہوگا تفوزون کے اندر آسان معنی بیان کرنا. آگے جو آنے والی آیت ہے اس کا شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ ولما صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عام حدیبیت وصالح الكفار على ان يعود العام القابل، يعود العام القابل
व युखलू लहू सला मक्कत सलासत अय्याम। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को रोका गया, सुद्द का मतलब है रोका जाना। अब आगे आने वाली जो आयत ना, कातिलू फी सबिलिल्लाह, इसका शान नज़ुल बयान कर रहे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ, हुदैबिया वाले साल, आमे हुदैबिया, बैतुल्लाह का तवाफ करने से रोका गया। आगे लिखा हुआ है ना, यानी अनिल काबते मनाउल मुशरिकून अन्हु लमा जाअल मुअतमिरन इलैहि। जब आप उम्रे का इरादा करते हुए बैतुल्लाह की तरफ आ रहे थे तो मुशरिकों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को रोक दिया, उम्रा करने नहीं दिया। आमल हुदैबियत, हुदैबिया के साल, वसाल हल कुफ़ार, और कुफ़ार से आपने सदा की, इस बात पर कि अल्लाह यऊद अल आम, अला अन यऊद अल आम, कि वो आने वाला साल क्या हो जाए, गुजर जाए, लौट आए। व युखलू लहू मक्कत सलासत अय्यामिन, और हुजूर के लिए मक्के को खाली किया जाएगा 3 दिन। व तजहज़ लिउम्रतिल क़दा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की कज़ा के लिए क्या किया, तैयारी फरमाई। तजहज़ का मतलब है तैयारी फरमाई हुजूर ने, लिउम्रतिल क़दा, उम, उम्रे की कज़ा के लिए, ये जो उम्रा रह गया था, आपने जो नहीं किया था, उसकी कज़ा के लिए ये फरमाया। तो साहबा ने क्या फरमाया, साहबा को जो है वो कुछ खौफ हुआ कि वखाफू अल्लाह तुफा कुरैश, कुरैश व युकातिलूहुम व करिहल मुस्लिमून कितालहुम फिल हरम वल इहराम व शहरुल हराम, फिल हरम वल इहराम व शहरुल हराम, इसका पीछे अतफ है हरम पर, कि खौफ हुआ कि वो हो सकता है कि वो कुफार कुरैश क्या करें, वादे को पूरा ना करे। अल्लाह तोफा कुरैश के वो जो वादा उन्होंने किया है कि हम बैतुल्लाह को खाली करेंगे और आप आकर जो है वो तवाफ कर लीजिएगा। व युकातिलुहुम, और वो उनसे लड़ें, वादा पूरा ना करें, वादे को वफा ना करें और आकर मुसलमानों से लड़ना शुरू हो जाएं। व करहल मुस्लिमून कितालहुम, और मुसलमान नापसंद करते हैं उनसे लड़ने को। कितालहुम के अंदर जो हम ज़मीर से मुराद है कुफ़ार मुशरिकीन, उन मुशरिकीन से लड़ने को मुसलमान नापसंद करते हैं। फिल हरम, हरम में, वल इहराम, और हालत इहराम में, व शहरिल हराम, और अजमत वाले महीने में। ठीक है, तो जब ये वाक़या पेश आया तो ये आयत नाजिल हुई कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह के रास्ते में लड़ो उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, वला तअतदू, और तुम हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक है, आयत के बाद फरमाते हैं ले इला दीन ही, यानी अपने इला दीन के लिए क्या करो, कुफार से लड़ो। इलाए कलिमत हक के लिए कुफार से लड़ो अगर वो तुमसे लड़ते हैं। अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, वो जो तुमसे लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पर काफिर मिले उसको मार दो, कत्ल कर दो, जैसा कि मुल्हिद कहते हैं और जो नॉन मुस्लिम है वो कहते हैं कि जहां मुसलमान मिले, जहां काफिर मिले, मुसलमानों को हुक्म है कि वो उसको मार दो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे झगड़ते हैं, जो तुमसे जिहाद करते हैं, तो तुम भी उनको कत्ल करो, मार दो। अल कुफ़ार गर्ज़ मुफस्सर होगा
فاعل بیان کرنا، یقاتلون کا فاعل بیان کرنا غرض مفسر ہے۔ اور تم حد سے نہ بڑھو علیہم ان پر، بالابتداء بالقتال، کافروں سے لڑنے کی ابتدا کے ساتھ ان پر حد سے نہ بڑھو، ان پر حد سے نہ بڑھو قتال میں شروعات کرنے کے ساتھ، یعنی شروع میں تم کافروں سے لڑنا شروع نہ ہو، اگر وہ تمہیں مارتے ہیں تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم انہیں کاٹ کے رکھ دو۔ غرض مفسر ہوگا تعتدو کی آسان معنی بیان کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی المتجاوزین، یعنی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا، ما حد لہم، جو ان کے لیے حد ہیں، وہذا منسوخ بآیت البراءت، اور یہ آیت منسوخ ہے آیت براءت کے ساتھ، النہی عن ابتداء بالقتال، یہ آیت منسوخ یعنی یہ حکم منسوخ ہے، یعنی قتال کے ساتھ ابتدا کرنے والا جو سے منع کیا گیا نا کہ تم قتال میں ابتدا نہ کرو، تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا آیت براءت کے ساتھ۔ او بقولہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، یا پھر اس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ وقتلو حیث ثقفتموہم، کہ تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وجدتموہ یعنی جہاں تم ان کو پاؤ۔ اب سورہ برات کی کون سی آیت ہے؟ وقاتل المشرکین کافہ، کہ تم مشرکوں سے لڑو، کافہ سب مشرکوں سے، فازال اللہ طیفر المسلمین وعبدال بالساعت وبالحقیقت حاضر آیت ونسخت 79 آیت من القرآن حاصل فی عن النهی عن القتال۔ ٹھیک ہے، تو الحاصل یہ ہے کہ حاصل فیہا نہی القتال، یعنی قتال سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آیت بھی فی الحقیقت حاضل آیت نسخت 79 آیت من القرآن، 60 آیتوں، جتنی آیتوں سے یہ قرآن کی جو آیت ہے وہ منسوخ ہے، کہ قاتل المشرکین کافہ، کہ مشرکوں سے سب مشرکوں سے لڑو، تو یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکم یہی ہوگا کہ کبھی بھی کسی سے جو جہاد کی آپ پڑھیں گے، ایک کتاب آتی ہے وقایہ، شرح وقایہ، تو اس کے اندر کتاب الجہاد آپ پڑھیں گے، اور وہاں پر آپ کو جہاد کی تفصیلی احکامات بیان ہوں گے کہ کبھی بھی کسی بھی نان مسلم کو پہلے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر وہ شروعات کرتا ہے مسلمانوں سے لڑتا ہے تو پھر ہم لڑیں گے اس سے، جیسے اب اسرائیل کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس کے اندر غرض مفسر ہوگا حکم بیان کرنا، اس کے نسخ اور منسوخ ہونے کو بیان کرنا۔ وجد تمو کے اندر غرض مفسر ہوگا اس ثقف تمو کی آسان معنی بیان کرنا، وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی انہوں نے تمہیں مکے سے خارج کیا تو تم بھی ان کو مکے سے نکال دو، من مکہ تا، مکے سے، وقد فعل بها ذالک عام الفتح، اور یہ ان کے ساتھ کیا گیا، وفعل بهم ذالک، ان کے ساتھ کیا گیا ایسا یوم فتح مکہ والے دن، یعنی 20 رمضان کو جب مکہ فتح ہوا تھا تو پھر سارے مشرکوں کو کیا کیا تھا؟ نکال دیا گیا تھا، جس نے توبہ کی اور ہتھیار ڈال دیے تو پھر کیا ہوا؟ اس کو امان دے دی۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، سخت ہے، یعنی الشرک منہم، یعنی ان کی طرف سے شرک کرنا یہ قتال سے زیادہ بڑا ہے۔ غرض مفسر ہوگا معنی مراد بیان کرنا، شرک بھی فتنہ ہے، اشد یعنی اعظم بڑا ہے، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ لہم فی الحرم او الاحرام الذی استعظمتموہ، ٹھیک ہے، یعنی جو قتل سے زیادہ فتنہ ہے
یعنی شرک کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے حرم میں شرک کرنا یہ سب سے بڑا ہے۔ احرام میں شرک کرنا یا پھر سب سے بڑا ہے، جس احرام کو وہ کیا کرتے ہیں، بہت عظمت والا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الذی، یہ صفت قتل، جس قتل کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو اس قتل سے وہ کیا ہے، شرک کرنا یہ بہت بڑا ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام ہے، اس کے اندر غزہ مفصل ہوگا وضاحت کرنا۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام ہے، اور تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام میں، عند بمعنی فی ہے، مسجد حرام میں یعنی فی الحرم، حرم میں تم نہ لڑو، مسجد حرام بیت اللہ جو ہے، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں فیہ اس حرم میں، تو فَقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان کو مار دو، تم بھی ان سے لڑو، فیہ اس مسجد حرام میں۔ وفی قرات بلا الف فی الافعال الثلاثت، ایک قرات کے اندر تینوں فعلوں کے اندر بغیر الف کے ہیں۔ تو قاتلو کے اندر جو کھڑا صبر ہے، تو یہ قائم مقام ہے الف کے، الف مدہ کے، تو قاتلوہم اور یقاتلوکم اور قاتلوکم، تو ایک قرات کے اندر الف کے ساتھ ہے، اور ایک قرات کے اندر جو لکھی ہوئی ہے، اور دوسری قرات کے اندر یہ ہے کہ تینوں الف کے بغیر آئے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح کافروں کی جزا ہے، یعنی القتل والاخراج، یعنی قتل اور نکالنا، یہی جزا ہے کافروں کی۔ غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ یہ ساجی جو پیچھے پڑا ہے، ہم نے نحنو سب این آیات من القرآن حصلو فی ناہی عن القتال، اس سے مراد کیا کہ یہ 60 آیتیں آئی ہیں اس کی آیت منسوخ ہونے کے بارے میں، یا جی اس کی جی، وضاحت؟ یہ جو نیچے حاشیے کے اندر ہیں، جی جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، کہ تمام مشرکوں کو کیا کر دو، مار دو۔ فَأَزَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَدَيْكَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے بچایا ضعیف کو مسلمانوں سے، یعنی جو ضعیف کفار ہیں تو ان کو نہیں قتل کرنا۔ وَأَبْدَلَهُ بِسَعَةٍ، اور ان کو بدلا دیا سعد کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں وفی الحقیقت هذه الآیت نسخت نحو 70 آیت من القرآن، یہ در حقیقت یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے قرآن کی 60 آیتوں کی مثل کے ساتھ، یا پھر نسخت، یا اس آیت نے منسوخ کیا ہے، پھر یہی ہوگا، یہ معروف پڑھیں گے اس کو، اگر مجہول پڑھتے ہیں تو معنی درست نہیں بننے، اس کو معروف پڑھیں گے۔ نسخت ناسخت، مطلب، جی ہاں، اس آیت نے منسوخ کیا ہے قرآن کی 60 آیتوں کی مثل کو۔ حصل ہوں فیہا نحی عن القتال، جن آیتوں کے اندر حاصل ہوئی ہے لڑنے سے نہیں کے بارے میں، یعنی لڑنے سے جن آیتوں کے اندر منع کیا گیا ہے، جن آیتوں میں لڑنے سے نہیں حاصل ہوئی ہے، تو ان تمام 60 آیتوں کو اس آیت نے کیا کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ جی جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا، چلیں اور کچھ، جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل۔